اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ اس وقت بہار سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، نریندر جی مودی بڑے بھاوک ہو گئے، کسی نے ان کی ماں کے تعلق سے کچھ کہہ دیا تو بڑے بھاوک ہو کر وہ جنتا کو کہنے لگے اور اپنی ماں کی دہائی دینے لگے، اور پھر وہ اسٹائل کہ کیسے لوگوں کے دلوں میں محبت بنائی جا سکتی ہے اور ووٹ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور کہنے لگے بھائیو بہنوں میری ماں کو گالی دی گئی، یہ صرف میری ماں کو نہیں بلکہ بھارت کی ماتا، ہر ماں، ہر بہن اور ہر عورت کا اپمان ہے، ہر مہیلا کا اپمان ہے۔ اب جناب ماحول ایسا بنا دیے کہ بی جے پی نے بہار بند کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ کل بہار بند کا اعلان تھا، لیکن خبریں آ رہی ہے کہ بی جے پی کا بہار بند پوری طریقے سے ناکام رہا۔ لوگوں نے بی جے پی کو سپورٹ اور سمرتھن نہیں کیا کیونکہ مودی جی پھنس گئے، ماں کو بیچ میں لا کر بھاوک ہو کر مودی جی پھنس گئے، کیونکہ مودی جی نے ہی یہ گالیوں کا اسٹائل شروع کیا، ورنہ راجنیتی میں ایسی گالیاں نہیں دی جاتی تھی۔ مودی جی کے لوگوں نے یاد دلایا، کانگریس کی ودوا آپ نے ہی کہا تھا دیدی او دیدی، عورتوں کا مذاق اس انداز میں آپ نے ہی اڑایا تھا، جرسی گائے اور نہ جانے کیا کیا کہا آپ نے۔ تو جناب مودی جی کا جو انداز تھا وہ ناکام رہا، اور بی جے پی کا بہار بند کا کال، پکار، ہڑتال پوری طریقے سے ناکام رہی، جنتا نے سپورٹ نہیں کیا۔ آئیے دوسری بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، جی ایس ٹی جسے راہل جی نے گبر سنگھ ٹیکس کا نام دیا تھا، جی اب آخر حکومت نے اعتراف کر لیا ہے کہ گبر سنگھ ٹیکس جو ہٹایا ہے وہ حکومت نے گویا کہ اپنی ناکام پالیسی کا اعتراف کیا ہے کہ جی ایس ٹی کی پالیسی ہماری پوری طریقے سے فلاپ تھی، فیل تھی۔ جی ہاں، اب راہل گاندھی نے فوراً بیان دیا کہ حکومت نے جی ایس ٹی پر جو میری تجاویز تھی اس پر مجبوری قدم اٹھایا، میں نے بتایا تھا لیکن پہلے نہیں مانا، اور اب مجبوری میں حکومت کو میری تجاویز ماننا پڑی۔ حکومت نے مان لیا مگر تاخیر کر دی، کیونکہ اس تاخیر میں ملک کا دیوالیہ نکل گیا، چھوٹے چھوٹے کاروبار کا بڑے بڑے فیکٹریاں بند پڑ گئی یہ گبر سنگھ ٹیکس کی وجہ سے، اور اب جو ہے گبر سنگھ ٹیکس کو حکومت ہٹا رہی ہے، یعنی گویا کہ وہ ایکسپٹ کر رہی ہے کہ جی ایس ٹی کی ہماری پالیسی ناکام پالیسی تھی۔ خیر، جان بچانے والی جو میڈیسنز ہے، ادویات ہے، وہ بھی اب ٹیکس فری ہوں گی۔ نیا سلیب 22 ستمبر سے لاگو ہوگا۔ بہار کی پھر بڑی خبر آ رہی ہے، بہار سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ
नवंबर 2025 में बिहार के असेंबली इलेक्शन होंगे। आप जानते हैं कि बिहार के इलेक्शन से पहले कितना खराब माहौल बनाया गया। बीजेपी इलेक्शन के मौके पर कैसा माहौल बनाती है, कितनी नफरतें फैलाती है, ये सबको मालूम है। आखिर में गाली की आड़ में छुपने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने। मेरे भाइयों बहनों, मेरी माँ को गाली दी गई, ये तुम्हारी भी माँ को गाली थी। भारत की हर औरत को, हर महिला का अपमान था। खैर, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को कबूल नहीं किया। खैर, और अब ऐलान हो गया कि नवंबर में बिहार के असेंबली इलेक्शन होंगे 5 से लेकर 15, यानी 5 नवंबर से लेकर 15 नवंबर के दौरान 3 मरहलों में वोटिंग होगी और 20 नवंबर को नतीजा सामने आएगा। दुआ कीजिए कि बिहार नफरतें फैलाने वाली पार्टियों से बच जाए। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हां, आप जानते हैं कि कोरोना के दौरान हमारे मुल्क में बदमाश, रखेल और गोदी मीडिया ने एक ऐसा माहौल बनाया था कि कोरोना का जिम्मेदार भी मुसलमानों को बनाया था। और मुसलमानों को जिम्मेदार बनाने के लिए निजामुद्दीन मरकज दिल्ली, इसको टारगेट किया गया था। जी हाँ, और फिर मौलाना साद साहब की तकरीरों को भी टारगेट किया गया था। कहा गया था कि इन्हीं तकरीरों की वजह से लोगों ने लापरवाही की और यही निजामुद्दीन मरकज है जहां पर फॉरेन से लोग आए, ठहरे और यहां से पूरे मुल्क में जाते हैं और इन्होंने कोरोना फैलाया। तो बहुत बदमाशी की थी। और गोदी मीडिया ने तो यूँ समझिए कि बदमाशी की और शैतानी हरकतों की सारी हदें पार कर दी थी। लेकिन अभी खबर आ रही है कि कोविड के दौरान पुलिस और मीडिया ने इज्तिमा पर कोरोना फैलाने का इल्ज़ाम लगाया था। लेकिन अब खबरें आ रही है कि निजामुद्दीन मरकज के अमीर यानी हजरत मौलाना साद साहब की तकरीर में पुलिस को कुछ भी काबिल एतराज मवाद यानी ऑब्जेक्शन वाली कोई बात नहीं मिली। खैर, होना अब ये चाहिए कि मीडिया को घेरे में लेना चाहिए और मीडिया को कटघरे में खड़े रहना चाहिए, खड़े किया जाना चाहिए और इनको सजा दी जानी चाहिए। क्योंकि ये वही मीडिया है जो कोरोना, तो क्या कोरोना से पहले भी इन्होंने सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमानों में नफरतें फैलाने का काम, मस्जिद और मंदिर की बहस, हिंदू और मुसलमान की बहस हमारे यहाँ की गोदी मीडिया करती है। सबसे बड़ी आतंकी अगर कोई है तो वो गोदी मीडिया है। इसलिए अब होना यह चाहिए कि इनको सजा दी जाए। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि आज यानी 5 सितंबर को 12 रबीउल अव्वल है और 12 रबीउल अव्वल को सरकारी छुट्टी होती है। जी हाँ, और कुछ लोग बाकायदा ईद मिलादुन नबी मनाते हुए जुलूस निकालते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन इस साल आज ही के दिन यानी 5 सितंबर को गणेश विसर्जन भी है, यानी गणपति भी उठने वाले हैं। हिंदू भाइयों का भी त्यौहार है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों ने 2 साल पहले भी ये काम किया था कि अपने जुलूस को आगे बढ़ा दिया था और इस साल भी यही हुआ कि उलमाए अहले सुन्नत ने बाकायदा 8 सितंबर को ईद मिलादुन नबी मनाने का और जुलूस का ऐलान किया। हुकूमत ने इसे बखुशी शुक्रिया के साथ कबूल किया। और अभी खबरें आ रही है कि कांग्रेस के कदावर और दबंग नेता जनाब आरिफ नसीम खान साहब ने हुकूमत से ये अपील की थी कि तातील, गवर्नमेंट की छुट्टी भी 8 सितंबर को दी जाए। तो वो बात कबूल हो गई है और अब 8 सितंबर को ईद मिलादुन नबी की तातील होगी, छुट्टी होगी गवर्नमेंट द्वारा। मगर फिर भी हम अपने मुसलमान भाइयों से कहेंगे कि कोई ऐसा शोर हंगामा न हो जो गैरों के मुशाबे हो, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उन्हीं के साथ होगा। तो गैर जिस तरीके से डीजे नाच गाना करते हैं ऐसा ना हो, वरना हम में और उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर आप और हम प्यारे नबी के मानने वाले हैं तो फिर अगर आप जुलूस भी निकाल रहे हैं तो आपके जुलूस से अमनो अमान का पैगाम, शांति का पैगाम और नबी की अच्छी तालीमात का पैगाम जाना चाहिए इस मुल्क के बरादरान वतन, हम वतन भाइयों तक। नाज़रीन, रियासत पंजाब और हरियाणा, खैर मुल्क के कई हिस्सों में इस वक्त
سیلاب کی صورتحال ہے، لیکن ریاست پنجاب میں خاص طور سے سیلاب نے بڑی تباہیاں مچائی ہے۔ جی ہاں، تقریباً 37 لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے، اور بدترین سیلاب کی بدترین تباہی روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ کل آپ نے اور ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے باقاعدہ آپ تمام سے، ملک کے کسی کونے میں آپ رہتے ہو، جمعیت علماء ہند نے آپ سے اپیل کی ہے کہ آج آپ اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے وہ بندے جو اس وقت مصیبت زدہ ہے اور سیلاب کی صورتحال سے دوچار ہے، پنجاب کے ان بھائیوں کی ہم مدد کریں۔ تو جمعیت علماء ہند نے اسکینر بھی جاری کیا ہے اور فون نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ کو مدد پہنچا نہیں ہے تو الحمدللہ میں خود جمعیت علماء مہاراشٹر کا میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، نائب صدر ہوں، تو آپ مجھے فون کر کے، میرا یہ نمبر 9923223361، اس پر آپ 500، 1000، 5000، 10,000 جتنا بھی آپ بھیجا سکتے ہیں، آپ مجھے کال کیجئے۔ جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے آپ کی مدد اللہ کے ان بندوں تک پہنچائی جائے گی، کیونکہ ہمارے باقاعدہ جمعیت کی پوری ٹیم وہاں پر پنجاب میں اللہ کے بندوں کی ذات اور دھرم دیکھے بغیر مدد کر رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پنجاب کے جو شاہی امام ہیں حضرت مولانا عثمان صاحب شیر پنجاب لدھیانوی، وہ بھی اپیل کر رہے ہیں آپ تمام سے، میں بھی اپیل کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکتا ہے آپ پنجاب کے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ اس وقت پنجاب بدترین سیلاب کی تباہی سے دوچار ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کانگریس کی چیئرپرسن محترمہ سونیا گاندھی کے خلاف FIR درج کی جائے، ایسی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ووٹر لسٹ میں نام دھوکہ دہی سے شامل کرنے کا ان پر الزام ہے۔ کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کے خلاف باقاعدہ کورٹ میں ایک مجرمانہ شکایت درج کی گئی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ ان کے ہندوستانی شہری بننے سے 3 سال پہلے ووٹر لسٹ میں نام شامل کیا گیا ہے دھوکہ دہی سے، اس لیے FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، پیارے ملک بھارت کی تاریخ میں، ملک کی ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی بار کسانوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ جی ہاں کسان بھائیوں، سمجھ لو بات کو، یہ ہے مودی سرکار۔ 70 سال میں کبھی بھی، کانگریس کے دور میں کبھی بھی کسانوں پر، شیتکریوں پر ٹیکس نہیں لگایا گیا تھا، مگر نریندر مودی کے دور میں جہاں کسان آتم ہتیا کر رہے ہیں، قرضوں سے پریشان ہیں، ایک اور ظلم کا پہاڑ سرکار نے توڑا ہے کسانوں پر، کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار کسانوں پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ کانگریس کے راشٹری ادھیکش قومی صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ مودی حکومت نے زرعی اشیاء پر بھی GST لگا دیا، اور یہ ہندوستان کی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے کہ کسانوں پر ٹیکس لگا ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، بتایا جا رہا ہے کہ تھانے سے ممبئی ایئرپورٹ، ممبئی ہوائی اڈے کے لیے، تھانے سے ممبئی ہوائی اڈے کے لیے ایک ایلیویٹڈ روڈ بنایا جائے گا، جس کے لیے 6,000 کروڑ روپے منظور کیے گئے ہیں۔ اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ یہ مجوزہ جو ابھی پاس ہوا ہے، یہ مجوزہ ایلیویٹڈ روڈ پر چھوٹی گاڑیوں کا ایک طرف کا ٹول 365 روپے ہوگا۔ تھانے کے باشندوں کے لیے تقریباً 6,000 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ایلیویٹڈ روڈ بنایا جائے گا، جو تھانے سے ممبئی ایئرپورٹ تک لے جائے گا، اور چھوٹی گاڑیوں کا ٹول ٹیکس اس پر ایک طرف کا 365 روپے ہوگا۔ ناظرین، مراٹھا ریزرویشن کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ جرنگ پاٹل، جنہوں نے بڑے کامیاب انداز میں ممبئی میں لاکھوں مراٹھا یواؤں کو جمع کر کے ممبئی کو جام کر دیا، اور بڑا کامیاب آندولن رہا۔ کہا یہ گیا کہ آندولن کامیاب رہا، سرکار جھک گئی، فڈنویس جھک گیا،
جی ہاں بہت ساری باتیں سامنے آئیں, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ مراٹھا ریزرویشن کے جی آر پر کنفیوژن ہے. جی ہاں, منتری رادھا کرشن وکھے پاٹل نے اسپتال میں جا کر منوج جرنگے پاٹل سے ملاقات بھی کی. 5 دن کی بھوک ہڑتال کے بعد ان کی حالت بگڑ گئی ہے. اسی دوران رادھا کرشن وکھے پاٹل نے اسپتال میں پاٹل سے ملاقات کی. انہوں نے بتایا کہ وہ ان سے اس لیے ملے تھے کیونکہ وہ جارنگے پاٹل کی صحت کے بارے میں فکر مند تھے, کیونکہ وہ کام کے لیے آئے تھے. تو خیر, لیکن اب کنفیوژن ہے, اور ادھر سے چھگن بھجبل بھی اڑ گئے ہیں کہ مراٹھا کو ریزرویشن او بی سی کوٹے سے چھین کر نہیں دیا جا سکتا, اور او بی سی اور مراٹھا برادری کو بی جے پی نے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے. یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول کا بڑا نفرتی کردار حکومت نے ادا کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے, کیونکہ جارنگے پاٹل نے کہا ہے کہ اگر حکومت نے وعدہ وفا نہ کیا تو پھر اس سے بھی خطرناک انداز میں آندولن ہوگا. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا غریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون یا مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا. بھی کانٹیکٹ.